الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم انبیاء رسول علیہ السلام کے قصص واقعات آپ کو سناتے ہیں آپ کی تسلی کے لیے۔ سورہ یوسف کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی ہو کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ آپ کے قریش بھائی بند پریشان کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ یوسف علیہ السلام کتنا بڑا آدمی تھا، خود نبی تھا، باپ نبی تھا، دادا نبی تھا، پردادا نبی تھا، اور اس کو بھی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، اور وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرف سے۔ بالآخر ایسا ہوا کہ وہ جو بھائی اس کو نیچا کرنا چاہتے تھے اور اس کو غائب کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی بھائیوں کو اس کے سامنے کھڑا کیا اور اس سے وہ غلہ مانگ رہے تھے اور اس کو مصر کی حکومت دی، اور بھائی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عروج دے گا، عزت دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ قریش نے آپ کو پریشان کیا تکبر گھمنڈ کی وجہ سے، حسد بغض کی وجہ سے، لیکن ایسے وہ اوقات بھی آئے کہ ان کو آپ کے سامنے آ کے کہنا پڑا۔ مثلا جب قحط پڑا، بہت زیادہ پریشان ہوئے، پہلے تو اکڑے رہے، اور جب ہڈیاں پیس پیس کے کھانے لگے تو پھر ابو سفیان وفد لے کے آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو تیری قوم بھوکی مر رہی ہے، اللہ سے دعا کر یہ مصیبت ٹلے ہم سے۔ اور جب سمامہ مسلمان ہوا یمامہ کے علاقے کا، تو اس نے کہا قریشیو، تم نے محمد کو تنگ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اپنے علاقہ سے ایک غلہ دانہ ایک غلے کا خریدنے نہیں دوں گا، نہ ادھر آنے دوں گا، تمہیں بھوکا ماروں گا۔ تو وہ پریشان ہوئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ کچھ تو جنگوں میں مار دی ہیں، باقیوں کو بھوکا مارے گا؟ کیا ہوا؟ کہتا وہ سمامہ مسلمان ہو گیا، غلہ روک کے بیٹھا ہے۔ آپ رحمت اللہ عالمین پیغمبر تھے، چٹھی جاری کر دی، سمامہ غلہ کھول دو، غلہ نہ رک۔ تو بالکل وہی حالات ہوئے کہ جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا تھا، آپ رات کی تاریکی میں نکلے تھے پریشانی کے ساتھ، اسی مکہ میں 10,000 جانثاروں کے ساتھ آپ داخل ہوئے۔ آپ کے دشمن مٹ چکے تھے، جو باقی تھے وہ بیٹھے تھے گردنیں جھکا کے آپ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ اب بیت اللہ کی چابیاں آپ نے ہاتھ میں لیں، فاتح کی حیثیت سے آپ نے پوچھا کہ اب تمہیں مجھ سے کیا توقع ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو جو تیرے ساتھ کیا سو کیا، لیکن تجھ سے ہمیں بہتر سلوک کی توقع ہے۔ میں جاؤ، آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے تخت پہ بیٹھ کے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ تو بالکل حالات بالکل اسی طرح مناسب۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دن عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے آپ ہمیں سناتے ہیں، ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کوئی قصہ بھی سناؤ، ہمیں کوئی قصہ سناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قصہ نازل کرتے ہیں، یہ سب سے بہترین قصہ ہے، احسن القصص۔ اللہ نے اس کو سب سے بہترین قصہ کہا ہے۔ کوئی غمگین پریشان کتنا بھی ہو، وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ لے، سورہ یوسف پڑھ لے، تو انسان کو بہت بڑی تسلی ہو جاتی ہے۔ جب اتنا بڑا آدمی اتنی بڑی آزمائشوں سے گزرا تو ہم کیا ہیں؟ تو بڑی بڑی آزمائشیں یوسف علیہ السلام کی 5 تھیں۔ سب سے پہلے تو بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے۔ بھائی کہنے لگے لو ہم زیادہ ہیں، ہم بڑے بھی ہیں، بابا یوسف ہی کرتا رہتا ہے،
कैसे करें अब बाबे की तवज्जो अपनी तरफ। कहते हैं बस इसके एक ही तरीके कि यूसुफ को गायब करो। यखलो इलैकुम वजह अबीकुम, तो तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारे लिए फिर खालिस हो जाएगा। यही देखो अजीब सी बात है, जो याकूब अलैहिस्सलाम को सबसे प्यारा लगता है उसको गायब करोगे और फिर तुम्हारे साथ याकूब मोहब्बत करेगा। कितनी अजीब सोच है। और फिर आगे चूंकि बहरहाल नबी के बेटे थे, समझते तो थे ये गुनाह है, कहते बाद में तौबा कर ले, तकूनु मिन बादी कौमन सालिहीन, फिर नेक बन जाएंगे। ये है शैतान का धोखा। ये पहले कहता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, रब मेहरबान, कुछ नहीं होता, कर तू। ये गलत काम करवाता है तौबा की उम्मीद पर। अच्छा, इंसान ये नहीं सोचता कि अगर गुनाह के करते हुए, गुनाह के होते हुए मौत आ गई या मोहलत ना मिली तो फिर क्या होगा। ये बहुत बड़ा धोखा है। तो उन्होंने शैतान ने इनसे ये गुनाह करवाया कि बाद में तुम तौबा कर लेना। ये हसद था, ये पहली आजमाइश थी कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हसद करते थे। अब मशवरा हुआ कि क्या करें, कत्ल कर दो। तो एक भाई कह लेंगे यार कत्ल तो ना करो, आखिर हैं भाई, ये भी हमारा भाई है, ऐसे करो किसी पुराने कुएं में फेंक दो, नीचे काफिला हो सकता है इसको ले जाए या क्या है, तो उसको कत्ल तो ना करो। कैसे अपने हाथों से भाई को कत्ल करेंगे। तो आके बाबा को कह लगे बाबा ला तअमन्ना अला यूसुफ, तू हमारे ऊपर कोई इतबार नहीं करता, कोई खिंचा खिंचा सा रहता है यूसुफ के मुतल्लिक हमारे साथ, इसको बाहर भेज, अंदर बिठाया हुआ है, कोई सैर तफरी करे, कोई खाए पिए, कोई भाग दौड़ करे, हमारा भाई है। याकूब अलैहिस्सलाम ने आगे दो बातें पेश की। एक तो ये कहा कि मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और दूसरा ये कि तुम बड़े हो, भागोगे, खेलोगे, आगे पीछे जाओगे, ये छोटा है बैठा, कहीं भेड़िया ना खा जाए इसको। लो नहनु उसबा, हम इतनी बड़ी जमात है, हमारे होते हुए इसको भेड़िया खा सकता है, तो हम किस लिए। तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने भेज दिया एतमाद करते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ। उनका तो पूरा मंसूबा था। तो जाके यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक पुराने कुएं में फेंका, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, भाइयों मेरा कसूर कसूर, उन्होंने एक ना सुनी। नीचे फेंक के वापस आए, कह लगे थोड़ा इंतजार करो, जरा अंधेरा हो जाए, कुछ बाबे की नजर कमजोर है, कुछ कमजोरा होगा, कुछ बात बन जाएगी। वजाऊ अबाम इशा यबकून, इशा का टाइम हुआ, उस वक़्त आए रोते हुए, चीखें मारते चिल्लाते हुए, बाबा वही हुआ, वही कुछ हुआ। हमने यूसुफ को बिठाया आसमान के पास नस्तबे को, और हम दौड़ लगा रहे थे, वतरकना यूसुफ इंदा मताइना फअकलहु ज़िब, और भेड़िया खा गया। मान तब मोमिन लना, तूने मानना नहीं है, वलो कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच्चे ही हो। और कमीज लाए, उसके ऊपर खून लगा हुआ था, ये देख, ये देख खून लगा हुआ है, और भेड़िया जो है उसको वो खा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो 3 वजह से वो समझ गए कि ये झूठ बोल रहे। एक तो ये कि जो उन्होंने आते ही ये बात कही कि तूने मानना नहीं है, झूठे आदमी की पहली बात है। मैं वैसे गल कर लगा, तुझे मरनी नहीं। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुवैद भाई है ना, इनके पास जब कब्र परस्त, मज़ार परस्त आते हैं ना, और ऐसी छोड़, ये ऐते पेश करते हैं जिसे उन्होंने ऐसी छोड़नी होती है, अल्लाह माफ कर, दिमाग भी बौंदल जाए, भी बात हो भी सकती है कि नहीं। तो बात बयान करने से पहले कहते वैसे तुझे मरनी कोई नहीं, मनदे वैसे तुझे कोई नहीं, वाह क्यों ए मन लो, पहले ही झूठे आदमी की पहले ही ये बात है, इन्होंने मरनी, ये मर नहीं होगा। तो ये आदमी थोड़ा सा पूछ ले कि यार ये कैसे, कहाँ लो गल हुई ना, इन्ना लिल्लाहि, तो ये झूठे आदमी की पहली निशानी होती है। यहाँ तो याकूब अलैहिस्सलाम ने एक तो यहाँ से अंदाजा लगा, और एक ये कि बहाना और कोई मिला ही नहीं। वो जो याकूब ने कहा था कि भेड़िया ना खा जाए, भाई वही बात ही मिली। और तीसरी वो जो कमीज देखी ना, बिल्कुल सही सालिम, कहीं से भी फटी हुई नहीं थी। याकूब ने देखा, उन्हें कहा बड़ा समझदार भेड़िया था जिसने कमीज पहले सारी उतार के एक तरफ रख दी और उसको सारे को खा गया। तो फरमाया बल सब बलत लकुम अनफुसकुम अमरा फसब्रुन जमील, ये तुमने मनसूबा बनाया है
میں صبر جمیل کرتا ہوں. صبر جمیل یہ ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام نے کیا اور جو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کیا رضی اللہ تعالیٰ نے. صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ تو بات کرے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو بات کرے, اللہ کے آگے عرض کرے, اللہ کے سامنے اپنی کمزوری عاجزی, لیکن لوگوں کے سامنے نہ کرے. لوگوں کے سامنے یہ ہو گیا, یہ ادھر وہ ہو گیا, یہ ہمارے گھر میں یہ بچوں کو یہ ہو گیا, ادھر ہمارا یہ وہ. کیا اس نے کیا کرنا ہے یار؟ تم اس کے ایک قسم کے اللہ کے شکوے کر رہے. صبر جمیل ہے کہ معاملہ اللہ کے ساتھ. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر جمیل کرتا ہوں. تو یہ دو آزمائشیں یوسف علیہ السلام پر آئیں. ایک تو بھائیوں کا حسد, پریشان کرنا, اور پھر کنویں میں ڈالنا. ایک قافلہ جا رہا تھا تو قافلے والوں نے کہا کہ پانی کا انتظام کرو. قافلے چلتے تھے پرانے دور میں, ڈول ساتھ رکھتے تھے, تو باہر جنگلوں میں کنویں ہوا کرتے تھے, کوئی اللہ کے بندے کنویں بنوا دیتے, یا بسا اوقات کوئی وہاں قوم قافلہ آباد رہتا, کنواں ہوتے, پھر وہ چلے جاتے, کنواں وہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہیں قافلہ بیٹھا تو کہا جاؤ پانی دیکھو یار, کو کنواں وغیرہ ہو. تو وہ آئے تو انہوں نے اپنا ڈول لٹکایا, تو یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا, تو انہوں نے کھینچا تو باہر دیکھا تو خوبصورت, کتنا خوبصورت تھا. اللہ نے حسن جمال کے دو حصے کیے, آدھا حسن پوری دنیا کو دیا, آدھا اکیلے یوسف کو دیا. دیکھا انہوں نے یوسف علیہ السلام کو, ہاں بشرا ہادا غلام, کتنا خوبصورت لڑکا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں اس کا مالک یا اس کے وارث نہ آ جائیں, اس کو جلدی جلدی بیچو, بیچو جلدی جلدی, اور پیسے جو ہے کھڑے کرو, قیمت کھڑی کرو. اور جب وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً, انہوں نے اس کو چھپایا اپنی پونجی کے طور پر کہ اس کو بیچیں اور پیسے کھڑے کریں, اس کے لیے پھر جلدی ہے. یہی کہتے ہیں نا, چوروں کے کپڑے ہوتے ہیں نا, اور ڈانگاں دے گز ہوتے ہیں نا, کمایا تو ہوتا کوئی نہیں, بس ایسے جلدی 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 کرتے. تو انہوں نے کہا اس کو اب بیچو. اب جب بکنے لگے تو کئی آئے خریدار, تو انہوں نے جلدی جلدی, قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو جلدی بیچیں, اور اس میں برغبتی کر رہے تھے, پوری قیمت بھی وصول نہ کر سکے. یوسف علیہ السلام نبی کا بیٹا, نبی کا پوتا, نبی کا پڑپوتا, مصر کے بازار میں چند کوڑیوں میں بک گیا. اللہ کا ایک نظام دیکھو, چاند کا بک گیا غلام. اور یہ جو ہے اس کے پاس آزمائش آئی, یہ تیسری آزمائش تھی, غلامی میں چلا گیا, آزاد باپ کا بیٹا, نبی کی اولاد, اور غلام بن گیا. لیا کس نے؟ مصر کے حاکم نے, عزیز مصر نے. اس نے اس کو لے لیا, اب گھر میں اپنی بیوی کے پاس لے گیا اور اس کے پاس رکھا کہ یہ, تو وہاں وہ خدمت کرتے تھے, غلام تھا. وہ چوتھی آزمائش شروع ہوئی کہ وہ عورت جو تھی وہ بدنیت ہو گئی یوسف پر. اب یوسف علیہ السلام کو اس نے گناہ کی دعوت دی, اور پورا انتظام کر کے دروازے بند کر کے اور اس کو گناہ کی دعوت دی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. یہ بہت بڑا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا نا, وہ کئی قسم, 7 قسم کے ہیں. ان میں ایک وہ ہوگا کہ دعات تو امرت ذات و منصب, ان کی جس کو ایک خوبصورت عورت, حسن و جمال والی, خاندان والی عورت, ایسے گئی گزری خاندان والی عورت, حسن و جمال والی, ملکہ قسم کی عورت گناہ کی دعوت دے, اور وہ کہ انی اخاف اللہ, بی بی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا قیامت کے دن, کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سائے کے بغیر. یہ بہت بڑی بات ہے. در جوانی توبہ کردن, شیوہ پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم, بے شبد پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا, بھرپور جوانی میں, اور گناہ سے بچنا, یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. بڑھیپے میں تو بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے جب بکریاں نہ پکڑی جائیں کہ مخلوق کو کیا ستانا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. اور قرآن مجید میں سورہ یوسف میں 10 دلائل ہیں, 10 دلائل جو یہ بتاتے ہیں کہ یوسف برائی سے دور رہا. اللہ نے بڑے عجیب انداز سے یوسف کی برات کا بیان کیا. فرمایا لنصرف عنہ السوء والفحشاء,
ہم اس سے برائی کو، بے حیائی کو پھیر رہے تھے، ہم نے دور کیا تھا. یعنی یوسف جو ہے نا علیہ السلام، وہ نہیں جا رہا تھا برائی کی طرف، برائی آ رہی تھی اس کی طرف، فحاشی اس کی طرف آ رہی تھی. ہم نے فحاشی کو، برائی کو دور کیا یوسف سے. انہ کان من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. کیونکہ شیطان نے بھی کہا تھا کہ یا اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں دیکھوں گا ان کو کہ کیسے یہ جنت میں جاتے ہیں. اللہ عبادک المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا ان پر میرا وار نہیں چل سکتا. یوسف علیہ السلام بھی ان مخلص بندوں میں سے تھا جس پر شیطان کا وار نہیں چلا. اور پھر یوسف نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا، اللہ نے مدد کی اور دروازے کھلتے گئے. جب بالکل باہر پہنچا یوسف تو آگے وہ اس کا جو ہے وہ مالک، وہ عزیز مصر، وہ کھڑا تھا اور پیچھے اس کی بیوی نے جا کے یوسف کے پیچھے سے قمیض پکڑی. اب جب یہ منظر وہاں دیکھا تو پھر ظالم مظلوم بن گیا اور مظلوم جو ہے وہ ظالم بن گیا. تو کہہ گیا ہاں اور رکھ اس کو، رکھ 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 پال گھر باہر بٹھا دیا، اس کو بٹھا دیا، کر دیا. یہ دیکھو میں آج بڑی مشکل سے بچی ہوں اس سے. یہ بہت بڑا ایک سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو غلط جگہ پر نگاہ رکھتے ہیں یا غلط جگہ پر جاتے ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایسی عورتوں کو سچی محبت ہوتی تو یوسف کے ساتھ یہ محبت جو ہے اتنی خالص ہوتی. لیکن اسی وقت وہ بدل گئی کہ یہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا، میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس سے بچایا. ابھی یوسف صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کے کھڑے ہیں کہ ابھی مر رہی تھی، ابھی یہ باتیں کر رہی تھی اور اب مجھے پھنسا. ایسے کرتے جب پھنستے آتے ہیں بالکل. اسی میں بہت بڑا سبق ہے. جو غلط جگہ پہ جاتے ہیں پھر بدنامیاں اور بے عزتی ہوتی ہیں، پھر کتنا بڑا سبق ہے اس کے اندر. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا. یوسف علیہ السلام وہاں موجود تھے کہ عزیز مصر کے خاندان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو معاملہ صاف ہے، قمیص دیکھو یوسف کی، اگر تو یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ جھوٹا ہے اور وہ سچی ہے. عزیز مصر کی بیوی وہ سچی ہے، کیونکہ آگے سے پھٹی ہوئی کا مطلب یہ حملہ کرنا چاہتا تھا. اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ تو بھاگ کے بچنا چاہتا تھا پیچھے سے. تو دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. لیکن یوسف کو کہا کہ یوسف اب تم اس بات کا کہیں ذکر نہ کرنا. اب یہ بات پھیل گئی شہر کے اندر کہ دیکھو تم نے دیکھا عزیز مصر کی بیوی غلام پر، کیونکہ یہ اس وقت بہت گھٹیا حرکت سمجھی جا. آج کل تو اللہ تعالیٰ موجودی تعلیم ڈگریاں یہ، لیکن انسانیت ختم ہو چکی. انسانیت نہیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اسلام بہت اونچا ہے. جیسے یہ عمارت بنتی ہے نا پھر اوپر ڈیکوریشن ہوتی ہے. اسلام تو بہت اونچا مذہب ہے، اپنے ماننے والوں کو بہت اونچا دیکھنا چاہتا ہے. انسانی اقدار اس سے نیچے ہیں، لیکن انسانی اقدار پہلے ہیں، پھر اسلام کی یہ جو ہے نا اعلیٰ تعلیمات ہیں. تو انسانی اقدار بھی ختم ہو چکی ہیں. اس وقت یہ غلام کے ساتھ نوکر یا غلط اس قسم کے جگہ پہ غلط کام سوچنا، اس کو بہت گھٹیا سمجھا جاتا تھا. تو نے کہا کہ دیکھو عزیز مصر ملکہ ہو کے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے اور اپنے نوکر ملازم پر. اس نے سنا تو اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے دعوت کی بڑی بڑی میک بات، بہت بڑے جو وہاں بظاہر جیسے سوسائٹی میں آلات جس کو کہتے ہیں وہ ساری اکٹھی کی اور وہاں ان کے آگے جو ہے فروٹ وغیرہ رکھا اور وہاں ان کو بلایا. اور ادھر سے یوسف تو وہ وہیں تھا گھر کے اندر، کہا تھا لے کے آؤ. جب یوسف آئے کوئی چیز لے کے تو ساری دیکھتی ہی رہ گئی، کہتے یہ تو انسان ہے ہی نہیں. تو پھر وہ سامنے آ گئی ہر قسم کے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے. ہاں یہ ہے وہ لمتننی فی جس میں تم نے مجھے ملامت کی، اون دسو. اس کے بعد وہ بھی ساری کہنے لگی یوسف اس کی بات. ہاں اس نے یہ کہا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو یہ نقصان اٹھائے گا اور جب اس کو جیل جانا پڑے گا. تو وہ بھی کہنے لگے یوسف اس کی بات. تو یوسف بڑے پریشان ہوئے، لو اب کیا کریں، یکنا شد کئی شد، اب کیا کریں. تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا، ان چیزوں سے بچا، اس سے تو میرے لیے جیل بہتر ہے. تو پھر یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے. اب جیل میں گئے
وہاں اور بھی قیدی تھے، تو 2 قیدی تھے وہاں، ان کو خواب آیا. ان پر اصل میں یہ تہمت لگی تھی کہ یہ بادشاہ کو مارنا چاہتے ہیں. ایک نان بائی تھا جو کھانا پکاتا تھا، اور ایک اس کا ساقی تھا جو اس کو شراب پلاتا تھا، پانی پلاتا تھا. ان پر یہ الزام لگا کہ یہ زہر دے کے بادشاہ کو مارنا چاہتے ہیں. تو وہ گرفتار ہو جیل میں پہنچ گئے. اب ان میں سے ایک کو خواب آیا. اس نے خواب یہ دیکھا کہ میں نے روٹیوں کی ایک چھابی اٹھائی ہوئی ہے سر پر، اور اوپر سے پرندے روٹیاں لے رہے ہیں. اور دوسرے نے کہا کہ میں بادشاہ کو پلا رہا ہوں رس، شراب، یہ پینے کی چیز. یوسف علیہ السلام نے کہا میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا. جو کھانا یہاں آتا ہے نا جیل میں، وہ کھانا ملنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا. یہ ان کو تسلی دی اور پھر ان کو واعظ کیا، کیونکہ ان کو ضرورت تھی یوسف کی. تو یوسف نے اس چیز کو استعمال کیا اللہ کے دین کے لیے. اگر کوئی علاقے کا با اثر آدمی ہے، گاؤں کا، برادری کا، علاقے کا، یا ڈاکٹر صاحب ہے، حکیم صاحب ہے، کسی کو اس سے معاملہ ہے، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا ہے، تو اس کو دعوت کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس کو میری ضرورت ہے تو میں دین کی دعوت دوں، دین کی دعوت دینی چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، یا صاحب یہ سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا کئی مشکل کشا حاجت روا وہ بہتر نہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ جس کے سامنے جھکیں اور اس سے مانگیں. اور پھر کہا انہی الا اسمان سمیتم انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ نام ہے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ نام رکھ لیے. اللہ نے آج تک کسی کو نہ حاجت روا بنایا ہے، نہ داتا، نہ گنج. لوگوں نے خود نا یہ گنج بخش ہے، یہ دستگیر ہے، غریب نواز ہے، کس نے تمہیں کہا ہے؟ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے یہ نام رکھ لیے. اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں بنایا. ان کو واعظ کیا اور اس کے بعد خواب بتایا کہ تجھ پہ الزام ثابت ہوگا اور تو سولی پہ چڑھایا جائے گا جو پرندے اوپر سے روٹیاں کھان. اور دوسرے کو کہا کہ تجھ پر الزام غلط ثابت ہوگا اور تو جو ہے نا یہاں سے رہا ہوگا. تو اس کے بعد لگتا ہے کہ وہ جس کا خواب سچا ہو رہا تھا، اور نہیں ہم تو ویسے ہی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا معاملہ جو ہونا تھا ہو چکا. اب جب جانے لگے تو اس میں سے وہ جو رہا ہونے والا تھا اس کو کہتے ہیں کہ اس قرنی اندر ربک، جب تو رہا ہو رہا ہے تو وہاں سردار کے پاس میرا بھی ذکر کر دینا. اب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ کوئی بے گناہ پڑا ہو جیل کے اندر، کسی بے گناہ کیس میں وہ پھنسا ہوا ہو، کچھ نے کیا نہ ہو غلط کام، تو وہ کہہ دے کہ یار میرا وہاں ذکر کر دینا یا میری فائل آگے کر دینا، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. لیکن یوسف کا مقام بڑا اونچا تھا. اللہ کو یوسف کی یہ بات پسند نہ آئی. اذکرنی عند ربک کا کہ اپنے سردار کے پاس میرا بھی ذکر کر دینا. یار وہ جو بے گناہ پڑا ہے فلبث فی السجن بضع سنین، اللہ تعالیٰ نے اتنی بات پر کئی سال قید اور بڑھا دی. لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کے نظر نہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہیں. اللہ کا حوصلہ ہے، اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو معمولی بات برداشت نہیں کرتا. یہ یوسف ہے، خود نبی ہے، نبی کا بیٹا، پوتا پڑ پوتا ہے، کتنا اونچا انسان اور بے گناہ پڑا ہے، اور کتنا بڑا نیک ہے عمل والا کہ گناہ کی دعوت دیتی تھی مصر کی عورتیں، لیکن اس نے اپنا دامن بچانے کے لیے کہا مجھے جیل جانا منظور ہے. تو وہاں یہ بات کی تو اللہ کو یہ بھی بات پسند نہ آئی اور اللہ نے کئی سال قید اور بڑھا دی. اللہ فرماتے ہیں اس کو بھول گئی بات اور پھر یوسف کئی سال پڑا رہا اس بات کی وجہ سے کہ جو اس نے کہا تھا اس کو کہ میرا وہاں ذکر کر دینا. اب اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے کیے، بادشاہ کو خواب آیا. نے کہا کہ وزیرو مجھے خواب آیا ہے 7 جو ہے نا موٹی موٹی گائے ہیں، 7 موٹی موٹی، ان کو 7 کمزور گائے کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں ہیں بڑی سرسبز شاداب بہترین غلے سے بھری اور ان پہ لپٹی ہوئی ہیں خشک بالیاں. یہ
کیا خواب ہے؟ تو یہ ہوتے تو سارے اکثر ایسے ہی ہیں نا. کوئی کہنے لگا نہیں ایسے بس یہ پریشان کن حال ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ ایسے. بھائی تمہیں نہیں پتا تو چپ رہو. یہ جو مشیر ہوتے ہیں نا یہ خراب کرتے ہیں حکمرانوں کو. یہ کوئی نہیں. اس کو یاد آ گئی بات. مجھے جیل سے آیا, اس نے کہا بادشاہ مجھے اجازت دے میں جاؤں, ایک وہاں قید میں ہے وہ تعبیریں کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو خوابوں کی تعبیر سکھائی ہوئی تھی. تو اس نے کہا جا. وہ اب آیا, کہتا یوسف کام بن گیا ہے, بادشاہ کو خواب آیا ہے اور سارے پھنسے ہوئے ہیں, کسی کو خواب کی تعبیر نہیں آ رہی, چلیں. یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں جاؤں گا, پہلے بادشاہ کو کہے وہ معاملہ عورتوں کا اس کو حل کر, کون سچا کون جھوٹا, میں نہیں جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, آپ بڑے اونچے مقام والے, لیکن آپ نے عاجزی تھی. آپ فرماتے ہیں اگر میں ایسے جیل میں ہوتا نا تو جب بلانے والا آیا تھا تو میں فوراً باہر آ جاتا, بھی چلیے. لیکن یوسف نے کہا پہلے ماں بال نسوت اللہ دی کتان ہے دیا نا, پہلے ان کا تو معاملہ حل کرو. پھر وہاں بادشاہ نے اپنی بیگم کو دوسری بیگم کو اکٹھا کر بلایا تو انہوں نے کہا بات سیدھی سچی یہی ہے, یوسف سچا ہے, بے عیب ہے, ہم نے اس کو گناہ کی دعوت دی, ہم غلط کار ہیں. تو بادشاہ خوش ہو گیا. بادشاہ نے کہا اب ہمارے پاس ہے, حکومت کا حصہ ہے. یہ اس نے کہا تھا کہ تو حکومت کا حصہ ہے, اپنے ساتھ ملا لیا. پھر یوسف نے کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ تو نے ضرور مجھے ساتھ رکھنا ہے تو مجھے خزانوں کا تجربہ ہے, تو مجھے تو وزیر خزانہ بنا دے. اب یہاں لوگ جن کو اقتدار کا شوق پڑا ہوا ہے نا, جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن حدیث کی روح سے عہدہ مانگنا نہیں چاہیے, یہ نہیں ٹھیک ہو. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امارت مانگتا ہے نا پھر اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے, اور جو مانگتا نہیں نا زبردستی اس کو دی جاتی ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. تو آگے سے کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے نہیں مانگا تھا. یوسف علیہ السلام نے نہیں مانگا تھا, اقتدار نہیں مانگا تھا, بادشاہ نے خود ساتھ ملایا تھا. جب حصہ بن گیا تو پھر کہا کہ میں اس چیز کا ماہر ہوں. یہ تو پھر دیانتداری کا تقاضا ہے نا کہ جو آدمی کام کر سکتا ہے تو وہ یہ کرے. وہ پیچھے ایک حکومت وزیر اعظم ہوتا تھا, مر گیا, پرانی بات ہے. تو وہاں وزیر صحت لگایا ہوا تھا اس کو, جس کو 3-4 بیماریاں لگی ہوئی تھیں اور وہ ساری عمر زمیندارہ کرتا رہا. صرف پالٹی پالنی ہوتی ہے نا کہ اتنی وزارتیں سہتی, اس کو بھی دینی, اس کو یہ نہیں دیکھتے. یہ اس لیے تو اللہ معاف فرمائے ملک کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا. وہ کہتا ہے اس نے پھر کہا تھا, انہوں نے کہا ساری عمر میں زمیندارہ کرتا رہا, مجھے وزیر صحت لگایا ہوا اور مجھے 4 بیماریاں خود کو لگی ہوئی ہیں, نہ مجھے پتہ ہے. یہ ساری ایسے ہی چل رہے وزارتیں, کوئی ایک آدھ ہو, کوئی بس ایسے آ جاتے ہیں کٹھے مٹھے ہو کے, نہ ان کو پتہ ہے نہ بات. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اب آگے جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ کل انشاءاللہ بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.